بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگ کی اپنی مہوش فاطمہ، آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، اور آج کی ویڈیو کا آغاز اس دعا سے کروں گی کہ رب کریم ہم سب کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور ہمیں دین پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فصاحت و بلاغت کو لے کر آگے چلیں گے کہ اہل عرب فصاحت و بلاغت میں تمام اقوام عالم سے برتر اور افضل تھے۔ انہیں اپنے اس وصف پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے سوا تمام اقوام عالم کو اجمی یعنی کہ گونگا کہتے تھے۔ ان فصاح و بلغاء میں بھی حضور علیہ السلام کی شان و فصاحت عدیم المثال۔ حضور کی شان فصاحت کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا تھا۔ حضور کے کلام میں بلا کی سلاست اور روانی تھی۔ یوں معلوم ہوتا کہ کلمات نور کے سانچے میں ڈھل کر زبان اقدس سے ادا ہو رہے ہیں۔ جو بات زبان مبارک سے نکلتی وہ ہر عیب سے پاک ہوتی، اس میں تکلف کا شائبہ تک نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جوامع الکلم سے نوازا تھا، یعنی الفاظ قلیل ہوتے لیکن لطائف و معنی کا ایک سمندر ان میں موجودن ہوتا تھا۔ حضور کی زبان مبارک سے ایسے حکیمانہ جملے صادر ہوتے جو حکمت اور دانائی میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے۔ عرب کے مختلف خطوں میں جو عربی بولی جاتی تھی اس میں بڑا تفاوت ہوتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن مبارک اگرچہ حجاز تھا، لیکن حضور علیہ السلام اہل حجاز کی لغت میں بھی جب گفتگو فرماتے تو فصاحت و بلاغت کے چمن آباد ہو جاتے، اور عرب کے دیگر علاقوں کی علاقائی زبانوں میں بھی اس سلاست القادر الکلامی سے گفتگو فرماتے کہ سننے والے حیران ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی کو مخاطب فرماتے تو اس کی علاقائی زبان میں خطاب فرماتے، اسی زبان کے محاورے استعمال فرماتے، انہی کی شان و فصاحت کا مقابلہ کرتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام جب کسی دوسرے علاقے کی زبان میں حضور کو گفتگو کرتے سنتے تو کئی الفاظ کی تشریح و وضاحت کے لیے اپنے آقا کی طرف رجوع کرتے۔ ذوالمعشار ہمدانی سے اس وقت ملاقات ہوئی جب حضور علیہ السلام تبوک سے واپس تشریف لائے تھے۔ بنی نہد کے خطیب تحفہ النہدی، قطن بن حارثہ، اشعث بن قیس، وائل بن حجر الکندی اور حضرموت کے قبیلوں کے رؤساء اور یمن کے بادشاہوں سے گفتگو فرماتے تو انہی کی زبان اور انہی کی لہجے سے۔ تو دوستو، جب عرب کی ان علاقائی زبانوں میں جو متداول نہ تھی، حضور کی فصاحت و بلاغت کا سمندر یوں ٹھاٹھے مار رہا ہوتا کہ پڑھنے اور سننے والے سمجھے بغیر ان کی فصاحت و جزالت سے لطف اندوز ہوتے، تو روزمرہ کی زبان میں جو شیرینی اور دلکشی ہوگی اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو کئی ادباء نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوامع الکلم اور حکیمانہ اقوال کے مجموعے تالیف کیے ہیں جو عربی زبان کا ترہ امتیاز ہیں، اہل عرب کے لیے فخر و مباہت کا باعث ہیں۔ جوامع الکلم اور اقوال حکمت کے چند نمونے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ارشاد نبوی ہے، المسلمون تتکافا دماؤہم، تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے، یعنی قصاص و دیت میں کسی شخص کو اس کی ثروت اور اس کے خاندان کے پیش نظر ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ سب کا قصاص یکساں ہوگا۔ یسعی بذمتہم ادناہم، اگر کوئی کم درجے والا مسلمان کسی قوم کو امان دے گا یا عہد کرے گا تو سب مسلمانوں پر اس کی پابندی لازمی ہوگی۔ وَهُمْ يَدٌّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تمام مسلمان دشمن کے مقابلے میں یکجان ہوں گے۔ یہ تین چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن اگر ان میں غور کیا جائے تو ان سے علم و حکمت کے چشمے ابلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور ان کی تشریح میں بڑے بڑے دفاتر لکھے جا سکتے ہیں۔
حضور کے متعدد ارشادات جو جوامع الکلم میں سے ہیں اور ان کا دامن حکمت کے انمول موتیوں سے معمور ہے، ان میں سے بھی چند آپ لوگ کو سناؤں گی کہ الناس کاسنان المشط، تمام انسان اس طرح برابر ہیں جس طرح کنگھی کے دندان ہیں، والمرء مع من احب، ہر انسان کو اس کی معیت حاصل ہوگی جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، والناس معدن، لوگوں کے مزاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں جس طرح زمین میں مختلف قسم کی معدنیات ہوتی ہیں، وما ہلک امرہ عرف قدرہ، جو اپنی قدر کو پہچانتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، رحم اللہ عبدا قال خیرا فغنم او سکت فسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اچھی بات زبان سے نکالتا ہے اور اس سے فائدہ پہنچتا ہے یا سکوت اختیار کرتا ہے اور تمام لوگوں کی ایذا رسانی سے محفوظ رہتا ہے، المستشار مؤتمن وہو بالخیار ما لم یتکلم، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے بلکہ خاموش رہے، اسے اختیار ہے کہ وہ مشورہ دے یا نہ دے۔ یہاں علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پر نور علیہ السلام کی جوامع الکلمات کی بہت سی نادر مثالیں بیان کی ہیں، ان کے پڑھنے سے، ان کے سننے سے یقیناً نور بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کے متعلق آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ ہم لوگ اسی پر مزید نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔